ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت؟ جی الحمدللہ. ہاں کچھ دن بات اپنی ادھوری رہ گئی تھی اس ٹائم پر. ہاں اچھا آپ ندیم بھائی؟ جی جی نہیں بھائی صبح میں بزی تھا دکان میں. ہاں میں اسی لیے فون نہیں کیا. پھر میں سمجھا کوئی سامنے جاب واک پر ہوں گے آپ, ساتھ میں بات کریں گے آرام سے. جی تو آپ نے جو حدیث بیان کیے تھے کہ نہیں میں سنو پہلے میں جتنے بھی میرے پاس ہے نہیں میں آپ کو انشاءاللہ فارورڈ کر دوں گا. ہاں وہ کر دیجیے آپ تفصیل سے دیکھ لو, پھر بالکل دیکھ لوں پھر گا. آگے چل کے بات ہوگی. یہ نہیں ادھورا آپ نے ہوگا جو اس بات. دن حدیث پہ بات ختم کیے تھے نا کہ حضرت علی سے محبت کرے گا مومن اور بغض رکھے گا منافق, تو یہاں پر بھی آپ نے حدیث سے ویسے ہی سمجھا ہے جیسے شیعہ روافض نے سمجھا ہے. جی کیونکہ اس حدیث سے کسی اہل سنت نے نہ تو حضرت عائشہ کے گروہ کو شمار کیا اور نہ حضرت معاویہ کے گروہ کو شمار کیا. جی اس ٹائم پہ کسی صحابی نے نہیں کیا. جی تو یہاں پر بھی آپ نے وہ حدیث سے استدلال کر کے, یا آپ کو جس نے سمجھایا انجینئر جیسے لوگوں نے, تو انہوں نے کس کا موقف اپنایا ہے؟ شیعہ اور روافض کا. کیا حضرت معاویہ کا گروہ نعوذ باللہ منافق تھا, یا حضرت عائشہ کا گروہ منافق تھا, یا وہ صحابہ اکرام جنہوں نے حضرت عثمان کی شہادت ہونے کے بعد حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی, وہ کیا بغض رکھتے تھے حضرت علی سے؟ نہیں, کیونکہ کوئی بھی صحابی حضرت علی کی بیعت کا مخالف تھا ہی نہیں. ایون حضرت عائشہ بھی نہیں اور ایون حضرت معاویہ بھی نہیں رضی اللہ عنہ. وہ کیا بولتے تھے کہ بھائی حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لے لیا جائے, ہم سب سے پہلے آپ کی بیعت کریں گے. بدلہ کس بات کا تھا؟ قصاص کا. خطرہ تھا. دیکھو ایک چیز ہے نا, اگر آپ وہاں بیٹھ کر سوچو کہ اگر آپ ان کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے, کہ جب آپ کا دشمن ہی حکومت میں آ گیا ہے تو کتنا پاورفل ہو جائے گا, اور وہ حکومت میں رہتے ہوئے جب حکومت میں نہیں تھا تو وہ خلیفہ کو دبا سکتا ہے, خلیفہ کو شہید کر سکتا ہے, خلیفہ کے خلاف اتنی پاور استعمال کر سکتا ہے. تو جب وہ حکومت میں آئے گا تو آپ کے ساتھ حضرت معاویہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرے گا. کہاں حضرت عثمان کا درجہ اور کہاں حضرت معاویہ. اور پھر دنیا نے دیکھی حضرت معاویہ کے اجتہاد کو اور اندیشے کو, جس کی ان کی فقاہت کی قدر تو حضرت عمر بھی کرتے تھے. حضرت عمر اگر کسی کے سامنے چپ ہوتے تھے نا تو حضرت معاویہ تھے. حضرت معاویہ کی سیرت پوری بتائی نہیں جاتی. جو اندیشہ حضرت معاویہ نے ظاہر کیا, جو اندیشہ صحابہ نے ظاہر کیا, وہ اندیشہ ہو بہو آگے جا کے صحیح ثابت ہوا, کیونکہ حضرت علی کے ساتھیوں نے ہی حضرت علی کو آگے جا کے شہید کر دیا. دیکھیے آپ غور کریے کہ وہ جو حضرت عثمان کو شہید کر کے حضرت علی کی بیعت کیے تھے, انہوں نے حضرت علی کو شہید کیا نا. تو حضرت معاویہ کا اندیشہ کیا غلط تھا کہ بھائی اگر ان سے قصاص بدلہ نہیں لیا جائے گا تو یہ تو اس سے زیادہ ظلم ہم پر کریں گے. تو حضرت معاویہ کا اجتہاد ہر جگہ درست ثابت ہوا. تو گالی گلوچ ممبر پہ کرانا بھی درست. نہیں کوئی نہیں کیا بھائی. آپ کو اصل میں غلط یا حدیث پڑھ لے رہے ہو, صرف بات کو غلط سمجھ لے رہے ہو. کیسے دیکھیے آپ سوچیے, آپ سنیے ایک آپ جیسا ایک ہمارے جیسا انسان جو اس 1400 ہجری میں پیدا ہوا, وہ کیا اہل بیت کو گالی بکنے کا تصور بھی کر سکتا ہے؟ میں باقاعدہ آپ کو بھیجاتا ہوں. نہیں پہلے میری بات کا تو جواب دیجیے. ارے وہ زمانے خیر القرون کے لوگ ہیں بھائی, وہ شر القرون کے لوگ نہیں ہیں. ہم تو شر القرون والے ہیں. میں شر القرون کی نہ میں آپ کی ہجری کی بات کر رہا ہوں, میں حدیث کی بات کر رہا ہوں, صحیح مسلم کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو بھیجاتا ہوں, بول رہا ہوں میں آپ پھر سے میں نے بھی پورے ایک جگہ جمع کیے ہیں. میں نے آپ کو بات سمجھ میں آئی میری؟ جی دیکھیے اب پھر حضرت عباس نے تسلی میرے بات لیجیے. سنو میری بات. دیکھو پہلے ایک اصول قائم کرو. آپ نے اصول قائم نہیں کیے تو اسی وجہ سے آپ پشو پیش میں ہیں. وہ اصول کیا ہے معلوم ہے کہ یہ جو لڑائی ہے حضرت معاویہ حضرت علی کے درمیان, یہ جو حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان جو لڑائی ہے, جو اختلاف ہے نا, تو یہ ہے کیا اصل میں؟ پہلے اس کو سمجھو. کیا یہ حق و باطل کی لڑائی ہے؟ یہ کیا حق و باطل کی لڑائی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کو کیوں کہا یہ جنت کی طرف بلائے گا؟ بہت صحیح, میں اس پر آؤں گا. بالکل صحیح کہا آپ نے, اپنے حدیث پیش کی, میں اس پہ بات کروں گا. پہلے مجھے اس بات کا جواب دیجیے کہ کیا یہ حق و باطل کی لڑائی تھی؟ تو پھر کس کی تھی حق و باطل نے؟ یہ اجتہادی مسئلہ تھا, یہ حق و باطل کی لڑائی تھی نہیں. دیکھیے سنیے, جب صفین کا معاملہ ہوا ہے نا,
تو حضرت علی کے گروہ کے لوگ بھی شہید ہوئے, حضرت معاویہ کے گروہ کے بھی شہید ہوئے, ہے نا. ان کی نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ کن کی؟ حضرت معاویہ کے گروہ کے لوگ جو شہید ہوئے تھے ان کی نماز جنازہ حضرت علی نے پڑھایا. تو باطل کی نماز جنازہ حق پڑھاتا ہے کیا؟ جی ہاں. جو باطل جس کو آپ نے ڈکلیئر کر دیے ہو اس کی نماز جنازہ حق جا کے پڑھائے گا. یہ اجتہادی مسئلہ تھا, آپ سمجھو. حق و باطل کی لڑائی بنایا کس نے؟ شیعہ روافض نے, اہل سنت نے نہیں. اہل سنت کیا کون سا مسئلہ ہے یہ؟ اجتہادی. نہیں میرے کو شیعہ اس میں جانا نہیں ہے. میرے کو میرے جو دماغ میں کیسے جانا نہیں؟ جب تک آپ قرآن پڑھیں گے, قرآن میں 25% تو یہودیوں کا تذکرہ ہے. آپ یہودیوں کے عقائد کو, یہودیوں کی خصلت کو دیے تو آپ کے قرآن کو سمجھ جائیں گے. نہیں میں میری پرابلم بتا رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا طریقہ بہت بہترین ہے سمجھانے کا. وہ نہیں بتا رہا ہوں, آپ بہت ماشاءاللہ بہت ہے. اللہ آپ کے علم میں ترقی دے. میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں شیعہ کا اس پہ نہیں جا رہا ہوں. میرے بس وہ دماغوں میں نے حدیث دیکھا ہے, وہ کوٹ کیا ہوں, میں خود پڑھا ہوں, میں خود سنا ہوں, تو مجھے بار بار وہ ہو رہا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں آپ کو پورے کوٹ کر کے میں آپ کو بھیجا دیتا ہوں. آپ تفصیل سے دیکھ کے میں اب آتا ہوں یاسر بن عمار والی روایت پہ. جی ہے نا. اب دیکھیے کیا ہو رہا ہے نا, اس میں ایک دھوکہ دیا جا رہا ہے. اس میں دھوکہ کیا دیا جا رہا ہے شیعہ روافض کی طرف سے؟ دیکھیے شیعہ روافض کے ہی فتنے پھیلائے ہوئے ہیں, اس لیے ان کو پکچر میں سے ہٹانا ہی غلط ہے. تبھی تو یہ دو ہی گروہ بچیں گے. اصل میں لوگ اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیے ہیں کہ عمار بن یاسر کو نہ حضرت علی کے گروہ شہید کرے گا اور نہ حضرت معاویہ کا. جی ہاں, اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے, سمجھ لیجئے. لیکن اس کو غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں صرف دو ہی گروہ بتائے جاتے. کتنے؟ ایک حضرت علی کا اور ایک حضرت معاویہ کا, ہے نا. تو کیا اس زمانے میں صرف دو ہی گروہ تھے؟ کتنے گروہ تھے؟ بہت تھے شاید. چار. کتنے؟ چار تھے. ایک حضرت علی کا گروہ, ایک حضرت معاویہ کا گروہ, ایک عبداللہ ابن مسعود کا قرا کا گروہ, قاریوں کا گروہ تھا. وہ کسی کی طرف نہیں تھے, وہ نہ حضرت علی کی طرف تھے نہ حضرت معاویہ کی طرف تھے, وہ بیچ میں تھے. اور وہ کیا بولتے تھے؟ ہم دونوں کے معاملات کو دیکھیں گے اور دونوں کی اصلاح کریں گے. یعنی اس سے ایک نصیحت ہمیں ملی کہ اگر ہم ہمارے بیچ میں درمیان بھی کبھی اختلاف ہو جائے نا, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بھائی اس کی طرف یا اس کی طرف, ایسا نہیں ہے, بلکہ بیچ میں رہ کے بھی آپ فیصلہ کر سکتے ہو کہ بھائی کس کی غلطی ہے کس کی غلطی نہیں ہے, بتا سکتے ہو. اور چوتھا گروہ تھا صحابائی درندوں کا. اب اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا کہ عمار کو وہی گروہ قتل کرے گا جو جہنم کی طرف بلاتا ہے. تو خارج کسے کہا گیا؟ صحابائی درندے کون ہیں؟ وہی تو جہنم کی طرف بلانے والے ہیں. تو وہ تو حضرت معاویہ کی طرف سے کے لوگ ہی ان کو قتل کیا. نہیں, آپ پھر ایک غلطی کی ہے. کیا ہے نا, میں نے جیسا پچھلی بار بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ جلیل القدر صحابی عشرہ مبشرہ حضرت علی کے گروہ والے نے ان کو شہید کیا. تو کیا اس کا الزام ہم نے حضرت علی پر ڈالے کیا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ حکومت ہے. سازش جب ہوتی ہے نا تو دشمن کے جاسوس فوج میں, آرمی میں, ہمارے مسلمان معاشرے میں گروہ میں گھستے ہیں. تو حضرت علی کے گروہ میں بھی وہ گھسے تھے اور حضرت معاویہ کے گروہ میں بھی گھسے تھے. اور جب بھی صلح ہونے لگتی تھی تو یہ دونوں ہی جو گروہ میں چھپے ہوئے ایجنٹ تھے نا, یہ آنکھ کو بھڑکا دیا کرتے تھے. تو اگر مان لو سپوز کرو حضرت معاویہ کے گروہ کی طرف سے کسی نے حضرت یاسر کو شہید کیا ہے, تو اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ آپس میں مسلمانوں کو لڑا کر مروانا چاہتا تھا کہ صحابہ ایک دوسرے کو ماریں گے. اور حضرت علی کی طرف سے کسی نے سازش کیا ہے تو اس کا بھی یہی مقصد ہے, کیونکہ نہ تو حضرت علی یہ سوچ رکھتے ہیں اور نہ حضرت معاویہ اور نہ کوئی صحابی. تو یہ چار گروہ کو سامنے رکھ کر جب آپ بات سمجھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. اگر جیسے حق و باطل کی لڑائی ہوتی تو آپ نے کیا حکم لگا دیا معلوم ہے؟ حضرت عبداللہ حضرت کیا نام ہے قرا کے گروپ پر آپ نے وہ لگا دیا عبداللہ ابن مسعود کے گروہ پر کہ ان کو نہیں سمجھا کہ حق و باطل کی لڑائی ہے, کیونکہ وہ بیچ میں تھے نا. کیا عقیدہ ہے ان کا؟ مطلب خارج کے عقیدے تو یہ خروج کرنے والے ہیں نا بادشاہ کی. دیکھو کیا ہوا نا کہ خارج کو آپ کہہ سکتے ہو منکرین حدیث. اچھا ہاں, جب حضرت علی نے صلح کر لی, عبداللہ ابن ابا نے کیا کیا کہ حضرت علی کے تعلق سے بے پناہ شرک کفری عقیدے گڑا,
ایک اس میں یہ تھا کہ علی ہی اللہ ہے. اچھا. پھر اس نے ایک عقیدہ یہ گڑا کہ بھائی علی اللہ کی تلوار ہے, اللہ کا وہ ہے, اور ایسا طاقت کا دروازہ ہے کہ اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا, ہے نا. اب چونکہ 6 مہینہ لڑائی چلی, لیکن حضرت علی کے گروہ نے حضرت معاویہ کے گروہ کو شکست نہیں دے پائی, تو بیچ میں صلح کرنا پڑی. بے شمار ہزاروں لوگ شہید ہو گئے, صلح کرنا پڑی, ہے نا. کیا آپ باطل سے صلح کرو گے؟ کیا حق و باطل کی لڑائی ہوگی تو صلح کرو گے باطل سے؟ نہیں. تو یہ کیا ہوا کہ یہ صلح کرنا پڑی, تو ان کے عقیدے کیا ہو گیا؟ باطل ہو گئے. تو جیسے حضرت علی نے صلح کا حکم دیا نا, تو خوارج نے کیا حکم وہ لگایا کہ بھائی زمین اللہ کی, آسمان اللہ کا, آپ کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا زمین اللہ کی, آسمان اللہ کا, فیصلہ اللہ کا چلے گا. تو انہوں نے آیت سے استدلال کیا خوارج نے. لیکن حضرت علی کے پاس وہ روایت تھی, کون سی تھی؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, صحابہ اکرام ایک گھر میں تشریف فرما تھے, تو جیسے کہیں کچھ لوگ جمع ہیں اور آپ کوئی خاص بات بولنے آتے ہو نا, امپورٹنٹ بات, تو بولنے آتے ہیں نا, تو اپن اندر نہیں جاتے. اپنا انداز کیا ہوتا ہے؟ آئے یہ دیکھو یہ بہت خاص بات ہے, دھیان رکھنا, ہاں, اور باہر سے ہی بول کے جاتے تھے. اللہ کے نبی دروازے پر دونوں ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے, جہاں پہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی کو جگہ دینے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آ کے بیٹھ جائیں, میرے پاس آ کے بیٹھ جائیں. لیکن اللہ کے نبی گھر میں داخل نہیں ہوئے, دروازے پر ہی کھڑے رہے, دونوں ہاتھوں کے ساتھ دروازے پر رکھ دیا اور کہا کہ تمہارے بادشاہ کا تم پر بہت حق ہے, وہ جو حکم دے اس کا حکم مانو, اگر وہ غلطی کرے اس کی اصلاح کرو, ہے نا. اور جو اپنے بادشاہ کا حکم نہ مانے اس پر اللہ کی, فرشتوں کی, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اب حضرت علی خلیفہ ہیں, بادشاہ ہیں اسلام کے, انہوں نے حکم دیا ہے تو صلح کر لو, تو ماننا چاہیے تھا. خوارج نے نہیں مانا, گویا انہوں نے حدیث کا انکار کیا اور حضرت علی کے خلاف خروج کیا. اب پھر دیکھیے یہی خوارج جو حضرت معاویہ کا اندیشہ تھا کہ بھائی جب تک ان کو سزا نہیں دی جائے گی یہ ہم پر ظلم کریں گے اس سے زیادہ, جیسا انہوں نے حضرت عثمان پہ کیا تھا. یہ بات ایک دم پرفیکٹ ثابت ہوئی کہ یہی خوارجوں نے نہروان کی جنگ میں کیا کیا تھا. نہروان کی جنگ ہونے سے پہلے کہ انہوں نے ایک سازش کی تھی کہ بھائی اس امت میں سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے, نعوذ باللہ استغفر اللہ, اور نقصان پہنچا رہا ہے, تو 2 گروہ ہیں. کون؟ حضرت علی کا گروہ, حضرت معاویہ کا گروہ, اور حضرت عاص رضی اللہ عنہ. تو بولا ان 3 شخصیتوں کو اگر ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیے تو لڑائی ختم ہو جائے گی. تو 16 رمضان کی فجر میں ایک ساتھ تینوں پر حملہ کیا گیا تھا. 16 رمضان کی فجر میں ایک ساتھ حضرت علی پر بھی حملہ, حضرت معاویہ پر بھی حملہ, حضرت عاص پر بھی حملہ. تو حضرت علی تو شہید ہو گئے, حضرت معاویہ کو ہلکی سی چوٹ آئی, اور حضرت عاص اس دن آئے نہیں تھے, بیمار تھے, تو ان کی جگہ کسی فوج کے جنرل نے یا کرنل نے نماز پڑھائی تو وہ شہید ہو گیا. تو دیکھیے حضرت معاویہ کا اجتہاد, حضرت معاویہ کی سوچ وہ ایک دم صحیح ثابت ہوئی آگے جا کر. اسی لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بیعت بھی کی ہے حضرت معاویہ کی. کتنا بڑا لشکر تھا حضرت حسن کے پاس, لیکن کس کو خلافت سونپ دی؟ کیا بھائی باطل حق کو خلافت سونپ سکتا ہے کیا؟ سوچیے نا, آپ تصور کیجیے نا. اور پھر حضرت ابن عباس نے اللہ کے حضرت علی کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ جس کے ولی کو ناحق قتل کیا گیا ہم اس کے ولی کی مدد کریں گے, ہے نا. تو دیکھیے حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی ہوئی, اختلاف ہوا, اور اس کے بعد حضرت علی شہید ہو گئے, ہے نا. حضرت معاویہ کتنے سال حکومت کی؟ کتنے سال کی؟ 20 سال. 20 سال کی نا, 20 سال گورنر. تو یہ اللہ کی مدد ہی تو تھی. اگر وہ باطل ہوتے تو ان کی حکومت اتنی چلتی کہ پوری دنیا میں پھیل جاتی. یہ اللہ کی مدد ہی تھی نا کہ وہ ولی جو ناحق قتل کیا گیا تھا اس کے ولی کی اللہ تعالیٰ نے مدد کیا. اس میں کہیں پر بھی اہل بیت صحابہ پر ضرب نہیں ہے. یہ سب سارے کارنامے کن کے ہیں؟ شیعہ, روافض, خوارجوں کے, صحابہ درندوں کے. اور انجینئر مرزا علی کیا کرتا ہے کہ ان چاروں کو پکچر سے بالکل ہٹا کے بات کرتا ہے. جیسے آدمی قرآن پڑھے اور یہود و نصارہ کو ہٹا دے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی کہ ہم لوگوں کو بعض اوقات اگر اسپیچ بھی دیتے ہیں تو کبھی وہ لعنت نہیں کرتے ہیں, بولتے ہیں اللہ کے سپرد ان کا معاملہ. نہیں, جھوٹ بولتا ہے, مذاق اڑاتا ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہونے والا عمل کرتا ہے.
نہیں آپ بھی میں ویڈیو دیکھا ہوں بھائی اس کی، وہ مذاق اڑاتے ہیں حضرت معاویہ کا. دیکھو یاد رکھو ایک اسلام، پہلے ایک بات سمجھیے، ان کی فضیلت میں ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کیا ہے انہوں نے. آپ نے آدھا ہی دیکھے ہو، آپ نے باریکی سے نہیں دیکھے ہو. ابھی میں آپ کو دے دوں گا ویڈیو، میں دے دوں گا، ہے نا. لیکن ایک اصول یاد رکھیے، نواقض اسلام کے بہت سارے اصول ہیں. بعض علماؤں نے 10 بیان کیے، بعض علماؤں نے 8 بیان کیے، بعض علماؤں نے اس سے زیادہ بیان کیے. لیکن جو مشہور اور معروف ہے نا وہ 8 اور 10 ہے نا. تو اس میں ایک نواقض اسلام کیا ہے کہ شریعت محمدی کے کسی حکم ثواب کا مذاق اڑائے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ مذاق سے ہی کرے بات. وہ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی غلطی کرے تو اس کو بولنا چاہیے. مطلب صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں صرف رفع الیدین نہیں ہے، دوسرے سنت کی فضیلت نہیں ہے. صحیح مسلم یہ طے کون کرے گا؟ انجینئر مرزا علی طے کرے گا یا اللہ اور اس کا رسول طے کرے گا؟ نہیں، وہ تو طے کریں گے، میری اللہ رسول طے کریں گے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ کو برا مت کہو. اب تو پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی لائف، تو انہوں نے کب کہا کہ برا ہے؟ تو انہوں نے برائی کے لیے بیان ہی نہیں کیا. دیکھیے ایک روایت بخاری میں کیا ہے، حضرت علی پہ گالی کئی کو ہوئی ممبر پہ، وہ بولو آپ. نہیں پہلی بات. اور ایک میری بات، ریشم پہننا کیا ہے؟ سونا ریشم مرد کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے نا. پھر آپ اصل میں کیا ہو رہے ہیں نا کہ بھائی آپ ظاہری معنی کو سمجھ رہے ہو. دیکھو میں آپ کو پھر بتایا تھا، ایک روایت ہے صحیح بخاری میں. کون سی روایت ہے معلوم ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے آئے تو حضرت فاطمہ حضرت علی سو رہے تھے. میں سنا ہوں، میں یہ حدیث سنا ہے نا. تو وہاں اللہ کے نبی نے کون سی آیت پڑھی تھی حضرت علی پر؟ ہاں، وہ آیت جو کافروں کے لیے جی، اور غصے میں ران پر ہاتھ مار کے گئے تھے. تو کیا انسان مطلب کتنا بے شکر ہے بولتے پڑے تو میں نے سنا ہوں. ہاں، تو آپ کیا اس حدیث سے استدلال کر کے حضرت علی کی غلطی بتاؤ گے؟ نعوذ باللہ. نہیں وہ تو نہیں بتانا پڑے گا نا، کیونکہ آپ کا تو اصول ہے صحیح بخاری. جی، میں یہ بول رہا ہوں کہ حضرت معاویہ کے دور میں شاید ایسا لگ رہا تھا تھوڑا بہت اسلام. بھائی آپ پہلے دیکھو، آپ 2-3 ٹریک پکڑ لو، ایک پوائنٹ کو سمجھو. آپ نے مقدمہ کیا بانا کہ صحیح بخاری میں جو نقل ہے تو غلطی بتانے کے لیے، یہ نہیں ہے غلطی بتانے کے لیے. پہلے آپ سمجھ لو. دیکھیے ایک روایت ہے بخاری کی، شاید یا مسلم کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور قرض مانگنے لگا اونچی آواز میں. اللہ کے نبی سے قرض مانگا، اللہ کے نبی نے اسے قرض دیے ہوں گے، اونچی آواز میں مانگا. حضرت عمر نے سنا تو غصہ آیا کہ اللہ کے نبی ابھی اس منافق کی گردن مار دیتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں، اس کا حق تھا، اس کا حق ادا کرو، میں نے تو اس کا مال دو اور رخصت کرو. ہاں جی. تو اب آپ کیا اس حدیث سے لے کر یہ بتانا چاہو گے کہ نعوذ باللہ اس میں نبی کی غلطی بتائی جا رہی ہے؟ نعوذ باللہ بخاری میں نہیں، بلکہ ان سے جو یہ دلیل پکڑے وہ بدبخت ہے. یہاں پر یہ حدیثیں اس لیے نقل فرمائی گئی ہے کہ تمہاری زندگی میں بھی کبھی ایسے معاملات آئیں تو تم کیسے حل کرو گے؟ بھائی تم نے کسی سے قرض لے لیا اور وہ قرض والا تم لوٹا نہیں پائے ہو، تمہارے گھر پہ آ گیا مانگنے کے لیے، تم سے لڑائی کرنے کھڑا ہو گیا، تو اب تم اس کا قرض لوٹاؤ گے یا اس سے جھگڑا کرو گے؟ یہ تعلیم دینے کے لیے حدیث بیان کی گئی. یہ بیان نہیں کی گئی کہ کوئی بھی نعوذ باللہ استغفر اللہ بولے کہ دیکھو نبی قرض لے لیا کرتے تو واپس نہیں کرتے تھے، اور نبی کے گھر پر گالی سے کیا عبرت حاصل کرو گے تم؟ وہ یہ بتایا. چلیے اب یہ بات سمجھ میں آ گئی نا. ہاں، وہ حدیث کا مجھے ریفرنس. مجھے ایک چیز بتائیے، یہ دنیا میں بہت سارے مذہب ہیں، یہود، نصارہ، ہندو، بدھسٹ، ہے نا. کسی مذہب کے پاس اسلام جیسا قاعدہ اصول ہے اپنے آپسی اختلافات حل کرنے کا؟ ہے کسی کے پاس؟ نہیں ہے نا. اب اسلام کے پاس ہے نا. تو اسلام کے پاس آپ دلیل کہاں سے لاؤ گے؟ اگر آپ میں اور میرے میں اختلاف ہو جائے، آپ میں اور امیر میں اختلاف ہو جائے، تو دلیل کہاں سے لاؤ گے؟ جی قرآن میں دیکھیں گے، پھر سنت میں. قرآن میں کیا امتی کو نبی سے لڑاؤ گے؟ نعوذ باللہ. نہیں، وہ تو نہیں. کہاں سے لاؤ گے دلیل؟ جی. تو اس لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ صفین اور جمل کے جو واقعات ہیں یہ ہمارے لیے زحمت نہیں نعمت ہیں. یہ اسلام کو کمپلیٹ ثابت کرنے کی بہت بڑی دلیل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم. بھائی بتاؤ نا مجھے، 2 مسلمان جھگڑا کر لے، 2 مسلمانوں میں گالی گلوچ ہو جائے، تو وہ اس فیصلے کو سولو کہاں سے کریں گے؟ کہ نعوذ باللہ نبی سے امتی کو لڑا کے بتاؤ گے کہ دیکھو نبی اور امتی کا جھگڑا ہوا تھا تو فیصلہ ایسے ہوا تھا. تو یہ صحابہ کے جو اختلاف ہوئے نا، یہ اس بات کے لیے نقل کیے گئے ہیں
حدیث کی بکوں میں کہ تم میں اگر ایسا اختلاف ہو جائے تو دیکھو یہاں کیسے سولوشن نکلا تھا، تم بھی کرنا. اچھا، یہ کسی بدبختی کے لیے دلیل نہیں ہے جی، بلکہ یہ نصیحت ہے. سمجھے؟ اگر وہ جس نیت سے آپ نے سمجھے کہ بخاری و مسلم میں اس لیے نقل کیے گئے تھے واقعات، تو وہ حضرت علی کے آگے رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ کے آگے رضی اللہ عنہ کیوں لگاتے؟ باطل کے آگے لگایا جاتا ہے کیا؟ جی. تو یہ بھائی علمی اور اصولی بحث ہے. اسلام علم کا دین ہے. کون سا دین ہے؟ علم کا. اور صحابہ کی جو معاملات ہیں نا وہ تو ہر بات ایک اصول پر قائم ہے، ہر بات میں ایک اصول ہے. اسی لیے جو کم علم لوگ رہتے ہیں نا اور جو ہیں، اسی لیے ائمہ ہمارے اسلاف نے کہا ہے کہ تم مت پڑھو اس میں، خاموش رہو کہ تمہارا اتنا علم ہو، تمہیں اتنے اصول نہیں معلوم ہے، ورنہ تم غلطی کر بیٹھو گے اور بدزن ہو کے اپنی نیکیوں کو برباد کر دو گے. کیونکہ صحابہ معیار حق ہے. اللہ کے نبی نے واضح حکم دیا میرے صحابہ کو برا مت کہو. یعنی نبی جب یہ بات بتا رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بھائی تمہاری اتنی سمجھ نہیں ہے، تم اس کو برائی سمجھ لو گے. ایک منٹ، آپ جو کوٹ کر رہے ہیں صحابہ اکرام کو برا مت کہو، کب کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مطلب کب یہ واقعہ کب پیش آیا؟ آپ بتائیں گے مجھے؟ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے کب پیش آیا. اچھا جی. وہ یہ سب چیزیں نہیں دیکھی جاتی جو اہل سنت کا صحابہ کا جو وہ تھا نا عقیدہ جو تھا نا، صحابہ کبھی یہ چیز نہیں دیکھتے تھے. جیسے اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں اور اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ، تو عبداللہ بن مسعود کا ایک بار مسجد کے اندر اور ایک باہر، وہیں بیٹھ گئے. تو کہا آپ کو تھوڑی کہا تھا. بولے میرے کان میں آواز پڑی نبی کی بات، بڑھو نبی کی بات میرے کان میں پڑی ہے، میرے لیے فرض ہے. مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ کس کے لیے تھا، یہ کس کے لیے نہیں تھا. کیونکہ جو کیل کال کرتے نا آمنا و صدقنا والے لوگ نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرما دیا کہ جب کوئی نبی کی بات پر اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ نبی کی حکم کو، فیصلے کو نہ مانے، دل میں کسی طرح کی کجی لائے بنا. سمجھے؟ تو جب نبی نے کہہ دیا کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، تو نبی نے اس کی وضاحت کہی یہ نہیں کی کہ میں نے ان صحابہ کے بارے میں بولا تھا، ان صحابہ کے بارے میں نہیں بولا تھا. نبی نے یہ بھی کہا تھا نا میرے گھر والوں کو میں آگاہ کرتا ہوں. خدیر قوم کی حدیث ہے نا کہ ایک قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، دوسرے میرے گھر والوں کو خبردار دیتا ہوں، بلکہ 3 بار تو کہا تھا نا. جی اہل بیت. جی. تو اس سے آپ کیا سمجھے؟ اس کا بھی آگاہ دے رہے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ بتائیے مجھے. بھائی اس سے مراد قرآن و سنت ہے. اچھا. آسمانی دین کون سا ہے؟ آسمان سے جو دین نازل ہے وہ کیا ہے؟ قرآن و سنت. آسمان سے قرآن اور اہل بیت نازل نہیں ہوئے. وہی جو ہے نا، وہی جو ہے وہ قرآن و سنت ہے. جی. وہی مخلوق ہے کیا؟ جی نہیں نا. تو اس کی وضاحت آپ اس کو سمجھ سکتے ہو کہ اگر اللہ کے نبی نے کہا کہ قرآن اور اہل بیت، اور اللہ کے نبی نے قرآن و سنت، اس کی وضاحت ہے. اب آپ اپنی سمجھ مت اس میں داخل کرو. جی. اب دیکھو جو شیعہ روافض یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ غلط تھے، تو گویا حضرت حسن پر وہ حکم لگا رہے ہیں کہ حضرت حسن نے باطل کی بیعت کر لی، نعوذ باللہ. اہل بیت پر آپ ہی حکم لگا رہے، ہم نہیں بھائی. آپ ہی کا اصول، آپ ہی کی بات، آپ ہی کا حکم ہو جائے گا. اور پھر حضرت حسین نے امیر المومنین یزید کے پاس لے چلو میں اس کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو کوفی نے ان کو بھی شہید کر دیا. کہ ہم جو مسلمانوں کو لڑانا چاہ رہے تھے، حضرت علی حضرت معاویہ کو، تو انہوں نے صلح کر لی، تو انہوں نے حضرت علی کو شہید کر دیا. جب حضرت معاویہ حضرت حسن کو لڑانا چاہ رہے تھے، دونوں نے صلح کر لی، تو انہوں نے حضرت حسن کو شہید کر دیا. پھر حضرت حسین اور یزید کو لڑانا چاہ رہے تھے، پھر حضرت حسین نے اعلان کر دیا کہ مجھے امیر المومنین یزید کے پاس لے چلو میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے حضرت حسین کو شہید کر دیا. کیوں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ اس کے پیچھے ایک ریزن سمجھو. آپ اس کے پیچھے سمجھو کہ بنو امیہ جو ہے نا، بنو امیہ یہ خاندان، میں نے جس پچھلی بار بتایا تھا نا کہ قریش کے 10 قبیلے ہیں، 10 میں بنو ہاشم اللہ کے نبی کا قبیلہ اور بنو امیہ، یہ 2 قبیلے سب سے پاورفل تھے. اور حکومت اور تجارت دونوں کس کے پاس تھی؟ بنو امیہ. تو یہ پورے عرب میں پاورفل لوگ تھے. یعنی آپ سمجھتے ہو نا کہ جس کا شہر میں ایک بہت بڑا خاندان ہو، ہے نا، تو اس سے کوئی پنگا لیتا کیا؟ نہیں. اس کے لیول میں آنا پڑے گا. تو اہل بیت کو شہید کرنا رازی خاری صحابہ دنندوں کے لیے آسان تھا، لیکن بنو امیہ کو نہیں. ایک بار انہوں نے بنو امیہ کے خلاف سازش کیے تھے حضرت عثمان کو شہید کر کے، تو اس کے بعد حضرت معاویہ کا کتنا خطرناک اسٹینڈ تھا.
کہ ڈھونڈ کر مارا، ان کے لیے اسپیشل جیل بنائی تھی، ایک ایک کو پکڑ کے مارا، تو وہ لوگ بخشتے نہیں تھے. اہل بیت کیا کرتے تھے؟ درگزر سے کام لیتے تھے. لیکن وہ کیا کرتے؟ ان کو بیچ میں لے جا کے چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے لوگ. حضرت حسین کو لے کے گئے اور بھاگ گئے، حضرت مسلم بن عقیل کو لے کے گئے اور بھاگ گئے. تو ایسے تو دھوکہ دیا اہل بیت کو انہوں نے، کوفیوں نے، صحابہ درندوں نے. خود حضرت علی پریشان تھے اپنے اہل بیت سے کہ دیکھو معاویہ کی فوج تمہارے گھروں میں گھس گئی ہے اور تم چوڑیاں پینے بیٹھے ہو گھر میں چھپ کے عورتوں کی طرح. بھائی جو خلیفہ حضرت علی اپنی ہی رعایا کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان سے بدزن ہوں، اے اللہ مجھے ان سے نجات دے، ہاں، تو انجینئر کو کیوں نہیں دکھتی یہ بات؟ وہ ان کو سب کو چھوڑ دے رہا ہے، وہ ان سب کو چھوڑ دے رہا ہے اور کس کو پکڑ رہا ہے؟ بس حضرت معاویہ کو. کیوں؟ کیونکہ وہی صحابائی سازش ہے جو اس زمانے میں لڑانے کا کام کرتی تھی، وہ آج بھی کام کر رہی ہے. بھائی صحابائی درندے ریفرنس سے کیوں نہیں بتاتے ہو ہر چیز؟ بھائی بتا تو رہا ہوں آپ کو، وہ آپ کے علم میں نہیں آئی نا. ہماری تو کتاب اپنی یزید بن معاویہ والی کتاب پڑھ لیجیے نا، میں نے شائع کی، 5 سال ہو گئے کتاب شائع کی ہے. جی یزید بن معاویہ پر الزامات کا تحقیقی جائزہ 1000 پیج کی کتاب ہے، پورا انجینئر کا پوسٹ مارٹم ہے اس میں. جی وہ کتاب پڑھی آپ؟ تو یہ واقعہ ہررا کیا ہے پھر؟ یہ واقعہ ہررا بالکل ہوا ہے. ہاں پھر کون کیا ہے اس کو؟ وہ تو یہ صحابہ درندوں نے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیے تھے، کیا وہ مدینہ میں واپس نہیں کر سکتے؟ ہاں بھائی مدینہ میں یزید کی حکومت سے پہلے ہے نا، حضرت عثمان کب شہید ہوئے؟ 25 ہجری میں. امیر المومنین یزید کب خلیفہ بنے؟ 60 ہجری میں. 33 سال پہلے انہی صحابہ درندوں نے اسی مدینہ میں بوال کیا اور حضرت عثمان کو شہید کیا. تو کیا 35 سال بعد وہ واپس نہیں کر سکتے؟ اچھا، حضرت عباس نے تو قرآن کی ایک آیت کی تفسیر میں یہ بتایا کہ یہ جو منافقین کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی، اس کی تفسیر ہم کو ہررا میں پتہ چلی کہ یہی وہ لوگ ہیں فتنہ پھیلانے والے مدینہ میں. بھائی دیکھو کیا ہے نا، سنیے. اچھا مجھے سنو تو، آپ سن رہے ہیں؟ آپ ہی بولتے جا رہے ہو، میں کیا بولوں؟ سوال تو کرنا چاہیے نا مجھے. آپ بالکل کریے نا بھائی، آپ کو منع کیا کیا میں نے؟ ہاں ابھی مجھے جانا بھی ہے، اور میرے پاس جو ہے، میرے پاس حدیثاں ہے کم سے کم. آپ ایک کام کریے، حدیث بھیجیے، کل بات کرتے ہیں اپن. جی انشاءاللہ. ہاں آپ تفصیل دیکھیے، ماشاء اللہ آپ کا سمجھانے کا طریقہ ماشاء اللہ بہت زبردست ہے. 2-3 مجھے ڈاؤٹ کلیئر بھی ہو گئے. اللہ آپ کو اس میں علم میں اضافہ دے. بالکل. اور کچھ بھی آپ کو اشکال رہے، کوئی بھی رہے، آپ بے جھجک بھیجیے، اچھے انداز میں گفتگو کیجیے. اللہ تعالیٰ قرآن نے کیا کہا کہ بھائی اچھے انداز میں بحث کرو. نہ آپ کی ہے نہ میں کیا ہوں. جی تو یہی ہے نا. نہیں ہم تو کریں گے نہیں، آپ تفصیل سے دیکھ کے مجھے. ہم تو کریں گے ہی نہیں، ہم تو یہ بولیں گے کہ بھائی آپ چلیے اگلی بار میں آپ کو اصول سمجھو گے تو ایک دن ساری باتیں سمجھو گے تو بہت ساری دماغ میں رہے گی، پھر آپ بھول جاؤ گے. جی چلیے السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.